السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رپلائی ٹو مفتی واحد قریشی آن حضرت عائشہ رضی اللہ کی گستاخی، انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں مفتی واحد قریشی نے علی مرزا پر جو الزام لگایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپنی ماں کے پیٹ سے 7 مرتبہ بھی وہ نکل کے آ جائیں تو بھی یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں ہیں، تجھے اماں عائشہ کا گستاخ کہتے ہو، مفتی تیرا ابا تھانوی عائشہ کا گستاخ تھا۔ تو یہ جو اماں عائشہ کے بارے میں جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں، اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو ہے علی مرزا نے کہی ہوں گی، اسی پر جو ہے واحد مفتی جو ہے قریشی صاحب انہوں نے کچھ رپلائی کیا، اور اس پر پھر رپلائی کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں کہ یہ کیا گستاخی کیا ہے، اور اس کا جو ہے انہوں نے پھر کیا جواب دیا ہے۔ اور اللہ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ ہم سب کو کسی کی گستاخی کرنے سے بچائے، اللہ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک حدیث سنا رہا تھا اس کے بارے میں، کہتے ہیں حدیث پاک میں، اب مرزا سنا رہا، کہتے ہیں حضرت علی کو حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا تیری عائشہ سے جنگ ہوگی رضی اللہ عنہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اس وقت تو میں ظالم ہوں گا۔ فرمایا نہیں، عائشہ ظالمہ ہوگی، نعوذ باللہ من ظالم۔ مرزا اپنی ماں کے پیٹ سے اگر 7 دفعہ بھی پیدا ہونے کی طاقت رکھتا ہے نا، 7واں جنم بھی لے کے آ جائے، یہ حدیث میں لفظ نہیں دکھا سکتا۔ جھوٹ بولتا ہے اماں عائشہ پہ، کوئی جڑا ماں دا گستاخ ہوئے تو پھر تسی خود سمجھ۔ اٹھائیں المستدرک للحاکم، مسند امام احمد، سنن نسائی الکبریٰ۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی۔ حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹھنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے، اور اس غیب کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی، لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی، جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی۔ کہتے ہیں جسے مسلمان کے الفاظ نہیں ہے، سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف، حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف، تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا، رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اندازہ کریں، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے، ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے، ایک ایک جنگ کے اوپر۔ مسند احمد کھول لیں، مجموع الزوائد کھول لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے۔ اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی، حدیث حوض۔ اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے؟ صحیح ہے یہ۔ جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے، تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ، یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے۔
انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے، یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا۔ پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث سیاح میں حدیث حوض کے اوپر، اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے ہیں، ان کے میں نے کامنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں، تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے۔ انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، مخالفین جو تھے، جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں، لیکن وہ حق پہ نہیں تھے۔ وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا، وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار، کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے، غلط کرے تو 1۔ یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے، اب صحیح لڑی ہے تو 2 اجر۔ مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ، باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے، باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی۔ اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے، عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا۔ ہاں، تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا، میری بیوی کا کیا حال ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے۔ اور کئی ایک احادیث ہیں، اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا، تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ حضور نے فرمایا لیکن، نہیں تو ظالم نہیں، لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت، بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں، واہ واہ، لفظ دکھائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے، ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں، مامو پارٹی۔ اب ساری فکر ختم، ساری عقل ختم۔ اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا محمد بن ابی بکر کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا، وہ پھر پوری زندگی روتی تھی۔ صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا، میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کی ایسے لوگ میری تعریف کریں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، باقاعدہ سلسلہ حدیث سیاح کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی، اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی۔ ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب دیکھ لیں، یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ، طلحہ و زبیر، اللہ ورسز، لیکن عزت نہیں کم کی، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے۔ سلف کا فام لو جی، عمار ابن یاسر کا فام لے لو، اور لو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ ظالم کا لفظ موجود ہے، دکھاؤ جی، اے لو دیکھ لو، اور دکھائیے۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے، جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی، زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا،
تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، اور ان کا میں بھول گیا تھا. ظالم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ ایک خبیث تھا، حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانے آیا تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے، مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں، کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا، اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. ہاں، لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمرو بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں. یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے. پہلے حضرت علی کو بلایا گیا، پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا. حضرت معاویہ باہر نکلے، انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور علی نکلے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے، باقی حدیث نہیں پتا، کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں. حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار، بنو امیہ نہیں مروایا. بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا، پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے. بینیفیشری ہوئے ہیں نا بنو امیہ، بینیفیشری ہوئے ہیں نا. اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے، کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے میں، اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے. یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے. اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے. اور اپنے گھر کی خبر لو. اور ایک بڑا خطرناک بابا جی تھانوی، اسی الامداد رسالے میں 1 سال بعد کا رسالہ ہے، یہ غالباً سفر 1326 ہجری کا ہے اور ایک 1327 ہجری کا ہے یا 1325 ہجری کا. اس میں ایک مرید نے اسے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں سلام اللہ علیہا، ہماری ماں. تو پتہ ہے اس نے تعبیر کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، میں نکاح کروں گا اس سے. دیکھ رہے ماں کو ہیں اور تعبیر کر رہے ہیں بیوی سے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی تو ان کی عمر بھی کم تھی، تو میرے عقد میں بھی کوئی کم سن لڑکی آئے گی. اور بعد میں ایک شاگردنی سے انہوں نے شادی کر بھی لی. میرا خیال ہے وہ پہلے ارادہ کیے ہوئے تھے کسی مرید کو کیا کہ کوئی خواب ویکھ یار میں بیداری چودہ. ہاں بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے یہ مولوی. اسلام آباد میں دیکھ لے پلاٹ دور دور تک کوئی مکان نہیں بنا ہوتا، ایک مٹکا رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں چٹائی بچھا کے، اور 4-5 سال بعد 4 سٹوری بلڈنگ بنی ہوتی ہے، مدرسہ بنا ہوتا ہے اور مولوی بیٹھا ہوتا ہے، اتنا اس کا پیٹ نکلا ہوتا ہے. اتنی لمبی پلاننگ کرتے جے. تو اب ان سے کو پوچھے
جنید جمشید صاحب کے پیچھے پڑے تھے سارے، تو میں نے اس وقت بھی یہ حوالہ دیا تھا کہ تھانوی صاحب نے گستاخی کی ہے، جنید جمشید صاحب نے کوئی گستاخی والی بات نہیں کی ہے. تھانوی صاحب نے مرید کے خواب کے اوپر بجائے یہ کہنے کہ میرے گھر میری ماں یا ان کی کوئی سہیلی یا میری کوئی خالہ آئے گی، انہوں نے کہا کہ میرے گھر ایک کمسن لڑکی میرے عقد میں آئے گی. یہ بات آج کوئی کرے تو یہ کہیں جی سرتن سے جدا. یہ ساری وہ جو فراڈ تنظیمیں ان کی بنی ہوئی ہیں نا دفاع صحابہ کے نام سے، وہ دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع بنو امیہ ہے. ورنہ دفاع صحابہ تو یہ ہے کہ عمار بن یاسر کا دن منایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ عمار رضی اللہ عنہ کو، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، جو اولو العزم اصحاب میں سے ہے، جس کے بارے میں سنن نسائی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. اور بخاری میں حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. کبھی آپ کو عمار بن یاسر کانفرنس نہیں سننے کو ملے گی. امیر معاویہ کانفرنس کریں گے رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، لیکن اللہ کے بندو کہاں عمار بن یاسر اور کہاں یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے لوگ، تم ان کے دن منا رہے ہو اور عمار بن یاسر کا دن ہی نہیں منا رہے. سب فراڈ چل رہا ہے ان کا. یہ دفاع بنو امیہ ہے. تو ان سے میں پوچھوں گا کہ تمہارا تھانوی جو ہے وہ اما عائشہ کے بارے میں اس طریقے سے بات لکھ کے اور خواب کی تعبیر بیان کر کے گیا، اور خواب بھی مجھے لگتا ہے خود ہی گھڑوایا اس نے. اب تمہاری غیرت ایمانی نہیں جاگ رہی کہ ہماری ماں کے بارے میں کس طریقے سے وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے اکسایا نا، تو میں انہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، ایک غریب اتو بدتمیز تو اڈی کوئی گراؤنڈ نہیں، ٹھیک ہے، تو اڈا فرقہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. کہتے نہیں انفی صوفی تھے، او بھائی انفی صوفی تھے، وہ بریلویوں والے عقیدے تھے ان کے سارے. آپ مذہب بریلوی بالکل صحیح الگ ہوا ہے تم سے، اور اس نے 1904 میں اپنا مدرسہ بنا کے اس نے حنفیت کو بریلویت کا نام اس لیے دیا کہ تم نے کچھ عقیدے وہابیوں سے چوری کیے، کچھ جو ہے صوفیوں سے چوری کر کے، ایک تم نے جو ہے نا وہ دوغلا مرغا ہوتا ہے نا، ایک تو پتا ہے ایک اصیل ہوتا ہے، ایک ٹرلا ہوتا ہے، ایک دوغلا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اصیل تو خیر میں کریڈٹ دوں گا اہل حدیث ہیں، 24 کیرٹ سونا ہے اپنے منج میں، باقی وہ منج کو فالو نہ کریں، ماموں کی محبت میں گمراہ ہو جائیں الگ بات ہے. تو باقی یہ جو ہیں یہ دوغلے ہیں، وہ جو دوسرے نمبر پہ مرغا ہوتا ہے جو اصیل اور ٹرلے کے ملاپ سے بنتا ہے، اور ایک ٹرلا ہوتا ہے. ایک ٹرلے جڑے نے نا وہ اے نے، ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے کچھ چیزیں ادھر سے پکڑی، کچھ ادھر سے پکڑی، اور انہوں نے معاملہ جو ہے وہ اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیا. اصل میں ٹرلا جو تھا، جو ایک چل رہا تھا عقیدہ صوفیاء کا، وہ بریلویوں کا ہی تھا، جو بعد میں بریلویت کے نام سے آیا. ویسے ابھی بھی میجورٹی اکٹھے ہی ہیں. امداد اللہ مہاجر مقیم کا اکٹھا ہے، جس نے وہ غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ لکھا ہے. ہاں وہ دھوبی والا واقعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان کر کے کہتے ہیں ایکچولی تھانوی نے بھی نقل کیا، یعنی وہ اس طرح بتا رہا ہے جس طرح امام بخاری نے نقل کر دیتا ہے. اور تو ہی اب وہ بھی اکو کو جو پیچھو غوث پاک کا دھوبی. تو غوث پاک کا دھوبی والا جو واقعہ ہے یہ دونوں مانتے ہیں، غوث پاک بھی دونوں کہتے ہیں ان کو. یہ اللہ بات ہے کہ نماز یہ قادیانیوں والے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. غوث پاک تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. یہ ایک الگ سے